ہماری 2-3 دن پہلے سوالے سے بات ہو رہی تھی اور آپ نے کہا تھا کہ ہاں یہ تو اچھا آئیڈیا ہو سکتا ہے کہ شجاعت صاحب جائیں. یہ آئیڈیا کہاں سے انیشیٹ ہوا تھا کہ پرویز الہی صاحب جا کر ملیں, یہ شجاعت صاحب جا کے ملیں پرویز صاحب سے؟ وسیم بھائی کافی دنوں سے شجاعت صاحب کا تھی خواہش, پھر بیچ میں الیکشن آ گئے اور اس کے بعد الیکشن ختم ہونے کے بعد انہوں نے دوبارہ یہ کہا کہ جی ان کو ہم ملتے ہیں جا کے, کہ سیاسی اختلافات یا سیاسی پارٹیاں ٹھیک ہیں ہماری علیحدہ ہیں, لیکن کم از کم ایز اے فیملی ہمیں ایک دوسرے کو اس طرح سڑکوں پہ آ کے اور یہ اس طرح بد زبانی نہیں کرنی چاہیے ایک دوسرے کے لیے. اور انہوں نے کچھ دیکھی ٹی وی پہ ویڈیوز وغیرہ باقی چیزیں جو فیملی کی خواتین کر رہی تھیں, تو ان کو اچھا نہیں لگا. انہوں نے کہا میں جا کے پرویز الہی صاحب سے بات کروں گا اس بارے میں. آپ تھے ان کے ساتھ؟ جی میں تھا, میرے چچا تھے چودھری وجاہت حسین اور میرے بھائی تھے چودھری شافع حسین. یہ بات ٹھیک ہے کہ پرویز الہی صاحب ریفیوزڈ ٹو میٹ شافع حسین صاحب؟ نہیں جی ایسی بات نہیں ہے. اچھا جی ایسی بات نہیں ہے. اصل میں ہوا یہ تھا کہ ان کا کیونکہ شافع صاحب پہلے تھے ہی نہیں اسلام آباد میں, جب وہ آئے جس دن ہم نکل رہے تھے نا ابھی ان کو ملنے کے لیے, اس ٹائم پہ ہم نے ان کا نام دیا کہ وہ بھی ساتھ آ رہے ہیں, تو وہ کلیئر نہیں ہوا نام, یا ان سینس کہ وہ ٹائم ڈیلے آ گیا. اور جب ہم پرویز الہی صاحب کو یہ بات بتائی کہ وہ دوسرے کمرے میں بیٹھے ہیں, تو انہوں نے کہا انہوں بھی بلا لو. تو پھر سپرنٹینڈنٹ صاحب وہیں بیٹھے ہوئے تھے, ان کو بولا کہ ان کو بلا لیں, تو انہوں نے کہا جی سوری ان کا نام پہلے آیا نہیں تو وہ نہیں آ سکتے. یہ ریفیوز والی بات غلط ہے. اچھا, یعنی اس وجہ سے ملاقات نہیں ہو سکی آپ کہہ رہے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ پرویز الہی صاحب نے کہا کہ میں نہیں ملنا چاہتا شافع صاحب سے؟ نہیں, آپ اس کی تصدیق بھی کر سکتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. آلرائٹ, بالکل ٹھیک. ویسے آپ نے ان کو کیسا پایا ہیلتھ وائز, یا وہ کیسے دکھ رہے تھے آپ کو پرویز الہی صاحب؟ الحمدللہ جی ٹھیک تھا جی, بالکل ٹھیک تھے جی. اور آپ کو کیا آئیڈیا ہوا کہ وہ کن کنڈیشن میں جیل میں صحیح ان کے پاس سہولیات ہیں بیسک یا نہیں؟ جی وہ کیونکہ وہ جب عدالت سے آئے تھے ادھر اڈیالہ جیل, تو ہم سپرنٹینڈنٹ صاحب کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے, ویٹ کر رہے تھے, تو وہ اس ٹائم فریش ہونے اور نماز پڑھنے گئے تھے. تو اس ٹائم پہ ہماری وہاں پہ جو انتظامیہ تھی اس سے گپ شپ لگی, تھوڑی سی پوچھا کہ مطلب کس طرح رکھا, کمرہ کس طرح کا ہے, ساری چیزیں. تو الحمدللہ ایوری تھنگ واز سیٹسفیکٹری. جی خود پرویز صاحب نے بھی کوئی کمپلین کی کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے, مجھے ان حالات میں رکھا جا رہا ہے؟ ہی واز سیٹسفائیڈ ان واٹ ایور کنڈیشن. جی بات چیت میں تو انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جس طرح میری کوئی آئی ایم ناٹ لیونگ ان اے گڈ کنڈیشن یا کوئی اور کمپلینٹ, ایسی کوئی بات نہیں. اور یہ ٹھیک ہے کہ ٹرن انٹو ا بٹ آف ایموشنل میٹنگ جب یہ شجاعت صاحب اور پرویز الہی ٹورڈز دی اینڈ جی, جب وہ جا رہے تھے رخصت ہو رہے تھے, تو پرویز الہی صاحب نے ان کے ہاتھ پکڑ لیے اور پھر آگے ہو کے, تو ان کو کہتے ہیں کہ آپ مسکرائیں, کوئی ایسی بات نہیں. تو اس پہ تھوڑا سا آگے ہو کے گلے ملے ایک دوسرے کو, اور بس پھر ہم چلے گئے. یہ پرویز صاحب نے کہا ان سے شجاعت صاحب سے؟ جی. اور شجاعت صاحب نے وہ پیغام پہنچایا تو پہلے بھی پہنچایا تھا کہ بھائی آپ اپنا سیاسی نہیں سیاسی کوئی بات کی نہیں جی اس دفعہ. ہمیں صرف ایک کنسرن تھا کہ ٹھیک ہے پولیٹیکل راستے علیحدہ ہے, لیکن ہم ایز اے فیملی ایک دوسرے کو اس طرح سڑکوں پہ آ کے اور یہ تلخ باتیں کر کے کہ جی میرا چودھری شجاعت کاش میرا بھائی نہ ہوتا, یا یہ بچے کیوں نام لیتے ہیں اپنے دادا کا, اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے. اور سر ایک یہ بتا دیجیے گا کہ ملاقات پھر کیا کنکلوڈ کس بات پہ ہوئی؟ کیا یہ جو رپورٹ ہوا یہ ٹھیک ہوا ہے کہ پرویز صاحب نے کہا کہ بھائی یہ جو بھی اگر رنجشیں کم کرنی ہے یا جو بھی کرنا ہے اس کا فیصلہ قیصرہ صاحبہ کریں گی, یہ بات ہوئی؟ نہیں ایسی بات نہیں, بالکل بھی نہیں ہوئی. انہوں نے بلکہ کہا کہ وہ مجھے پرسوں ملنے آ رہے ہیں تو میں ان سے بات بھی کروں گا یہ ساری. یعنی انہوں نے ایک طریقے سے کہا کہ جب پرسوں ملنے آتی ہیں قیصرہ صاحبہ تو ان کو کمیونیکیٹ کریں گے کہ اس ہیٹ کو کم کریں. جی بالکل ایگزیکٹلی اس طرح. اچھا, تو یعنی اگر میں یہ کہوں تو ٹھیک ہوگا کہ آپ کے مطابق وہ جو ایک ہیٹ تھی اور یہ جو آئس بریک ہوئی ہے فائنلی اور کچھ درجہ حرارت کم ہوا ہے, یہ کہنا یہ کنکلوڈ کرنا ٹھیک ہوگا آج کی میٹنگ کے نتیجے میں؟ وسیم بھائی ٹو بی آنیسٹ میری تو یہ خواہش ہے کہ ایسا ہوا ہو, لیکن میرے خیال میں آگے آنے والے دنوں میں وہ کلیئر بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. صحیح ہے. سو آپ پازیٹیو ہیں کہ یہ ہو جائے گا, معاملات بہتر ہو جائیں گے؟ پہلے بھی آپ سے جب بھی بات ہوئی ہے میں نے تو ہمیشہ یہ کہا ہے کہ جی جو ایشوز ہیں, دیکھیں ایک بات صرف سمجھنے والی ہے, وہ یہ ہے کہ وہ ایک مختلف جماعت میں جا چکے ہیں, ہم اسی جماعت کے اندر ہیں, ہم دو مختلف پارٹیز ہیں. مطلب ہم ایک دوسرے کے اوپر اپنا حق جو ہے وہ خاندان کی لیول پہ تو جتا سکتے ہیں, لیکن سیاسی طور پہ ہم اکھاڑے کے اندر آتے ہیں تو وہ مقابلہ ہی ہوگا نا جی. صحیح, کیونکہ اپنی جماعت کو ہم نے ریپرزینٹ کرنا ہے. میری اپنی ذاتی بھی یہ خواہش رہی ہے کہ جی کچھ فیملیز ہیں جن کو میں جانتا ہوں جو آپس میں ایک دوسرے کے مد مقابل سیم حلقے سے الیکشن لڑتے ہیں, لیکن تقریروں میں کسی کے خلاف بیان نہیں دیتے. جی ہاں.
تو اللہ کرے وہ لیول ہم ریچ کر جائیں، کیونکہ وہ پی ٹی آئی میں جی ہم پاکستان مسلم لیگ میں ہے، مطلب اس میں جہاں اوبیسلی جہاں ان کے کینڈیڈیٹ کھڑے ہوں گے ہم نے بھی ان کا مقابلہ کرنا. صحیح. اور یہ جو الیکشن ہوا ہے جس میں ظاہر ہے آپ تھے اور آپ کے مد مقابل قیصرہ صاحبہ تھیں، یعنی کہ پرویز الہی صاحب کی وائف، مونس صاحب کی والدہ، اس الیکشن پر چونکہ آپ خود تھے وہاں پر، تو پرویز الہی صاحب نے آپ کو کچھ شکوہ کیا کہ یہ تو بھائی آپ کیسے جیت گئے یار، یہ کیا ہوا ہے اس الیکشن میں؟ نہیں، انہوں نے الیکشن کے اوپر نا جی مجھے حیرانی ہے کوئی بات ہی نہیں کی اس بارے میں کہ کس طرح جیت گئے یا یہ جو باقی معاملات. بس انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے جو پولیس والوں نے بڑی زیادتی کی ہے، وہ ہمارے گھر میں گھس گئے تھے. میں نے تھوڑا ان کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی کہ آن گراؤنڈ کیا حالات ہیں اور آپ کو مس انفارم بھی کیا جاتا ہے کئی چیزوں. تو میں نے کہا جی آپ ڈائریکٹلی بتائیں کوئی ہم نے کوئی کسی کو کچھ کہا ہو یا کچھ کروایا ہو. بس پھر وہ چپ کر گئے. پھر وہ حکومت کے اوپر، نگران حکومت پہ، باقی لوگوں پہ تھوڑا ان کو غصہ تھا کہ لیکن آپ لوگوں سے کوئی شکوہ نہیں کیا، چونکہ یہاں پہ سمیرہ صاحب وغیرہ نے کہا تھا نا کہ آپ لوگ پولیس بھجوا رہے ہیں گھروں پہ، آپ لوگ آپ سے پرویز الہی صاحب نے ایسا کوئی شکوہ نہیں کیا کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو یار؟ وسیم بھائی وہ جس گھر کا وہ بتا رہے تھے، میں نے آپ کو پہلے بھی ایکسپلین کیا، اسی گھر میں شافع رہ رہا ہے. اپنے گھر کے اوپر پولیس کس طرح بھجوا دے گا؟ وہ مطلب وہ کہیں تھی میرے بیٹے کو چھین کے لے کے جا رہے تھے میرے سے اور میں نے روک لیا. اس کی کوئی ایک مجھے پکچر ویڈیو تک دکھا دیں آپ کہ یہ منظر وہاں پہ بنا ہو. وہاں پہ انہوں نے کہا بہت سارے لوگ تھے، انہوں نے چھڑوا لیا. اب آپ ان سے صرف یہ پوچھیں کہ جی درجنوں لوگوں میں سے کسی ایک کے پاس تو کیمرہ ہوگا؟ کچھ بھی ایسا نہیں جی. میں کیا ایکسپلین کرتا رہوں جی. مطلب ہم پرسنل باتیں، فیملی کی باتیں آن ٹیلی ویژن ڈسکس کر رہے ہیں. مجھے اس چیز میں جنرلی بہت شرم آتی ہے جی. ہم سیاسی باتیں کریں. میں نے پرویز صاحب کو بھی یہی آج کہا، میں نے کہا جی ہم پولیٹیکل بات کریں، کوئی سیاسی کوئی شعور والی بات کریں. ہم ذاتیات پہ پورے آپ شہر میں نعرے لگوا رہے ہیں ہمارے، کبھی ہمیں کچھ بنا دیتے ہیں، کبھی کچھ بنا دیتے ہیں. ہم خاموشی سے چپ کر کے بیٹھے ہیں. اینڈ ہی کائنڈ آف ایگریڈ ٹو اٹ. جی ہی ڈیڈ. یہ اچھی جو پازیٹو بات تھی یہ تھی. وہ کیسے میں ان کو سمجھاؤں گا، ان سے بات کروں گا. تو میرے چچا بھی ان کو یہی کہہ رہے تھے کہ جی تھوڑا سا فلیکسیبل ہوں، تھوڑا سا کام ڈاؤن ریلیکس ہوں. مطلب ہم آپس میں کس مقصد کے لیے لڑ رہے ہیں، مطلب اس کا حصول کیا ہے ساری لڑائی کا؟ صحیح بات. اگر تو سیٹ ہے تو ٹھیک ہے، آپ دوسری جماعت میں، ہم دوسری جماعت میں. ہم پولیٹیکل ضرور الیکشن ایک دوسرے کے خلاف لڑ سکتے ہیں، لیکن ہم یہ سڑکوں پہ آ کے ایک دوسرے کے عزتوں کو کیوں چھال رہے ہیں؟ Very true. Makes all the sense. تو ہو سکتا ہے کچھ دنوں میں دوبارہ بھی جائیں شاید ملاقات کے لیے اگر ضرورت پڑی تو شجاعت صاحب. جی انہوں نے کہا بلکہ پرویز صاحب نے کہ آپ نے پھر آنا ہے میرے ملنے. اوہ رائٹ.